مدنی چینل مدنی منوں کو بھی نہ دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی منوں کا پیارا پیارا سلسلہ روشن مستقبل آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ سلسلے میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ مدرسۃ المدینہ 11F کے مدنی منع ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں۔ ان کا مدرسہ ہے کیسا، مدرسہ دکھنے میں کیسا ہے، مدرسے کی کیا کیا خصوصیات ہیں، کیا کیا کوالٹی ہیں، مدرسے کی کتنے مدنی منوں نے حفظ کیا اور کتنے قاری صاحبان کی محنت سے مدنی منوں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا، والد سرپرستوں کے کیا تاثرات ہوئے، مدنی منوں کے کیا تاثرات ہیں اپنے مدرسے کے بارے میں، ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مدرسۃ المدینہ 11F کی ایک ڈاکومنٹری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدرسۃ المدینہ 11F نیو کراچی کا افتتاح 26 دسمبر 1997 سنہ عیسوی میں ہوا۔ میرا نام محمد وسیم بن محمد مرید احمد، میں مدرسۃ المدینہ 11F نیو کراچی میں زیر تعلیم ہوں۔ مدرسہ آنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ جس اسکول میں پہلے تعلیم حاصل کر رہا تھا، میرے کلاس فیلو بھی تھے جو کہ حافظ قرآن بن رہے تھے، تو مجھے اچھی اچھی باتیں سکھاتے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کہاں سے سیکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جس مدرسے میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں وہاں سے سیکھتا ہوں۔ تو میرے اندر بھی قرآن پاک حفظ کرنے کا شوق پیدا ہوا اور میں نے گھر والوں سے بات کر کے مدرسۃ المدینہ 11F نیو کراچی میں ایڈمیشن کروایا۔ الحمدللہ عز و جل اس دن سے لے کے اب تک میرے 25 پارے ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل نمازوں کی پابندی، گھر درس کی ترکیب، دعائیں پڑھنا پڑھانا اور سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی بڑھا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی خدمت کرتے رہیں گے۔ مدرسۃ المدینہ 11F نیو کراچی باب المدینہ کراچی کا مدرسوں کے لحاظ سے کوڈ نمبر 223 ہے۔ میرا نام عبدالرزاق افطاری ہے اور ہماری رہائش الحمدللہ نیو کراچی میں ہی ہے، اور 6 بھائیوں کے بچے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ میں ہی زیر تعلیم ہیں، اور الحمدللہ مدرسۃ المدینہ میں ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے جو چوائس کیا ہے مدرسۃ المدینہ، اور بھائی مطمئن ہے اس میں یہ ہوا کہ بچوں کی بہت اصلاح ہوئی، نماز کی طرف رغبت، سنتوں کی طرف رغبت رہی، جب پڑھ کے آتے ہیں بڑوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، اور ایک بہت مثبت تبدیلی ہم نے محسوس کری۔ اور آپ سے مدنی چینل کے توسل سے جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، خواہش ہے ہماری کہ آپ بھی اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ ان کو بھیجیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ خود محسوس کریں گے کتنی تبدیلی عام بچوں میں اور آپ کے بچوں میں آئی، کیونکہ زمانے کے حالات کے حساب سے اچھی تربیت ہو تو بچے انشاءاللہ تعالی اچھے ہی رہیں گے اور آپ کے لیے بڑھاپے کا بھی بہترین سبب بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ عز و جل اس مدرسے میں کلاسز کی تعداد 8 ہو چکی ہے۔ اس وقت زیر تعلیم مدنی منوں کی تعداد 180 ہے۔ اللہ عز و جل کے کرم اور اس کے حبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل سے مدرسۃ المدینہ 11F نیو کراچی باب المدینہ کراچی سے حفظ کرنے والے 8 طالب علم تراویح سنانے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ میرا نام غلام مصطفیٰ بن محمد یوسف ہے۔ میں مدرسۃ المدینہ 11F نیو کراچی میں زیر تعلیم ہوں۔ میں پہلے اسکول جاتا تھا۔ اسکول میں میرا شوق یہ بھی تھا کہ میں حافظ بنوں۔ میں نے گھر والوں سے بات کی کہ میں حافظ بننا چاہتا ہوں۔ میرے والد صاحب نے مجھے مدرسۃ المدینہ 11F نیو کراچی میں ایڈمیشن کروایا۔ الحمدللہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک 29 پارے حفظ کر چکا ہوں الحمدللہ۔ میرا اب آگے چل کے ذہن ہے کہ میں عالم بنوں اور عالم بن کے دعوت اسلامی کی خوب خدمات کروں۔ الحمدللہ عز و جل 70 مدنی منع حافظ قرآن بننے کی سعادت پا چکے ہیں، جبکہ ایک مدنی منع نے فقط 14 ماہ میں حفظ قرآن مکمل کیا ہے، جس کی عمر 10 سے 12 سال ہے۔ میرا نام محمد کاشان اتاری بن عبدالغفار ہے۔ میں مدرسۃ المدینہ 11F نیو کراچی میں حفظ کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ حافظ قرآن دوستوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا اور میرے دل میں بھی یہ شوق اٹھا کہ میں حافظ قرآن بنوں۔ میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ آپ کہاں سے حافظ قرآن ہوئے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم مدرسۃ المدینہ سے حافظ ہوئے ہیں۔ تو میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں حافظ قرآن مدرسۃ المدینہ سے بنوں گا، آگے جا کے انشاءاللہ عز و جل عالم دین بنوں گا اور دعوت اسلامی کی خدمات انجام دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا مدرسۃ مدینہ 11F کو اور ان کی کتنی پیاری پیاری خدمات ہیں۔ 14 ماہ میں مدنی منع نے حفظ کیا ہے، اور اگر آپ کے مدنی منع یا مدنی منیا مدرسہ مدینہ میں نہیں پڑھتے یا دارالمدینہ میں نہیں پڑھتے تو آپ کوشش کریں ان کو حافظ قرآن بنائیں اور ان کو عالم دین بنائیں، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی اور انشاءاللہ عز و جل آخرت بھی سنورے گی۔ اپنے سلسلے روشن مستقبل کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ایک پیارے سے مدنی منع جو ہے اب آپ کو کلام سنائیں گے۔ تو جو مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں تو وہ بھی مدنی منع کلام میں شامل ہوں گے، یعنی ہمارے ساتھ مل کے پڑھیں، اور جو یہاں پہ پیارے پیارے مدنی منع موجود ہیں اور مدنی منیا موجود ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے کلام میں شامل ہوئیں۔ آئیے اب کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرتاج قدم ہے تنے سلطان زمن پور، سلطان زمن پور، سرتاج قدم ہے تنے سلطان زمن پور، سلطان
حسین اور حسن پھول، حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہماری چھوٹی سی مدنی منی ہے، رو رہی ہیں، شاید یہ نعت سن کے روئی ہیں۔ کیوں رو رہی ہیں جی؟ گھر پہ جانا ہے؟ اچھا، ہم تو سمجھے بھائی نعت میں آپ رو گئیں۔ اچھا چلیں، ابھی تھوڑی دیر بعد چلیں گے، تھوڑی دیر بعد چلیں گے، ابھی آپ کو تحفے ملیں گے انشاءاللہ تعالی، سلسلے میں شامل رہیے۔ چلیں دیکھیں آپ اسکرین پہ آ رہی ہیں، دیکھیں مدنی چینل پر آ رہی ہیں۔ اب روتی بھی آئیں گی آپ؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جو آپ نے ہمیں ویڈیوز وغیرہ بھیجی ہیں، انشاءاللہ سلسلے کے اختتام پر اس کو چلانے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر آپ کے مدنی منع صلاحیت رکھتے ہیں تو بنائیے ان کی ویڈیو، انشاءاللہ اپنے سلسلے میں ہم دکھائیں گے۔ اب کچھ مدنی پھول مدنی منوں کی جانب بڑھاتے ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا، بیٹے جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے، اس سے اپنے حق میں بہتر جان اور دل میں یہ بات بٹھا لے کہ اس میں میرے لیے بھلائی ہے۔ بیٹے نے عرض کی، پیارے ابا جان، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہر مصیبت میں بہتری ہے، میرا یقین ابھی اتنا پکا نہیں ہوا، اتنا پختہ نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا، پیارے بیٹے، اللہ عز و جل نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا، اور ہمارے زمانے میں بھی اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام موجود ہیں۔ آؤ ہم ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان کی پیاری پیاری باتیں سن کر شاید تمہارے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ ہر مصیبت میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ چنانچہ سامان سفر لیا، خچروں پر سوار ہو کر دونوں باپ بیٹے روانہ ہوئے۔ چلتے 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 جنگل میں پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی ہو رہی تھی اور لو بھی چل رہی تھی۔ اب ایسے میں پانی اور کھانا وغیرہ بھی ختم ہو گیا، خچر بھی جو ہے تھکن کی وجہ سے چل نہیں پا رہا تھا۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے بیٹے دونوں خچر سے نیچے اتر گئے اور پیدل ہی چلنے لگے۔ چلتے چلتے بہت دور ایک سایہ اور کچھ دھواں سا نظر آنے لگا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھے کہ اس جانب جہاں دھواں اور سایہ ہے ادھر آبادی ہے، تو اس کی طرف چل پڑے۔ راستے میں آپ کے بیٹے پر ایک مصیبت آئی۔ اب کیا مصیبت آئی کہ ایک ٹھوکر لگی اور پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح چبھی کہ پاؤں کے نیچے سے وہ ہڈی چبھی تلوے سے اور اوپر کی جانب نکل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیٹا اس تکلیف سے زاروں قطار رونے لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے دانتوں سے اس ہڈی کو جو ہے کھینچا اور اپنے امامے کا کچھ کپڑا پھاڑا اور بچے کے پاؤں پہ جو ہے باندھ دیا۔ آپ زاروں قطار روئے جا رہے تھے، آپ سے آنسو نکل رہے تھے۔ آپ کے آنسو جب بیٹے کے چہرے پر پڑے، اس کے چہرے پہ گرے، تو بیٹے کو ہوش آیا۔ اب بیٹے نے دیکھا کہ والد صاحب حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی رو رہے ہیں، تو بیٹے نے کہا، ابا جان میرے پاؤں میں ہڈی چبھی، مجھے مصیبت پہنچی، آپ تو فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، تو پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس میں بھلائی ہوگی کوئی۔ آپ نے فرمایا، پیارے بیٹے، باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد میں غمگین ہو جانا، پریشان ہو جانا، رو پڑنا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس میں بھلائی کیا ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بڑی مصیبت جو ہے دور کر دی گئی ہو۔ یہ جواب سن کر بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سامنے جو دیکھا تھا دھواں تھا اور جو سایہ تھا، وہ دھواں اور سایہ وغیرہ نظر نہیں آ رہا، اور کچھ سفید اور کالے رنگ کے گھوڑے جو ہے نظر آنے لگے۔ ایک شخص گھوڑے پر سوار بڑی تیزی سے ان کی جانب چلا آ رہا تھا۔ وہ سوار قریب آ کر اچانک غائب ہو گیا اور آواز آنے لگی، اللہ عز و جل نے مجھے حکم فرمایا کہ فلاں شہر اور اس کے رہنے والوں کو زمین میں دھسا دوں۔ پھر مجھے خبر دی گئی کہ آپ دونوں بھی اس شہر کی جانب آ رہے ہیں۔ میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی
کہ وہ آپ کو اس شہر سے دور رکھے. پھر اللہ عز و جل نے آپ کو اور آپ کے بیٹے کو یوں امتحان میں ڈالا کہ آپ کے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چھپ گئی, اور اس طرح آپ دونوں اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے بڑی مصیبت سے بچ گئے. یعنی عذاب والے شہر میں زمین میں آپ دونوں بھی دھسا دیے جاتے. اب ہڈی نہیں چھپتی, ظاہری بات ہے, وہ چلتے رہتے اور اس شہر کی جانب پہنچ جاتے. پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے کے زخم کے اوپر پھیرا. جب آپ نے ہاتھ پھیرا تو اس کا جو زخم تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا, اور کھانے پینے کے جو خالی برتن تھے اس پر بھی جب ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے پینے کے برتن بھر گئے. پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے بیٹے کو سواری سمیت اٹھایا اور لمحہ بھر میں یعنی آن کی آن میں اپنے گھر پہنچا دیا. حالانکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گھر اس جنگل سے کافی دور کی مسافت پر تھا, لیکن آپ کو جو لمحہ بھر میں پہنچا دیا. تو اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں ہر کام میں اللہ عز و جل کی حکمت پر نظر رکھنی چاہیے. یعنی کوئی بھی مصیبت پہنچی اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, وہ ہمیں بظاہر پتہ نہیں چل رہا. کوئی مصیبت آ گئی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں نہیں پتہ اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی. بعض بچے ہوتے ہیں ان کو چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ دوسرے بچے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے دھکا دیا, حالانکہ اس نے دھکا نہیں دیا ہوتا, اس سے لڑتے ہیں, پھر چیختے ہیں, چلاتے ہیں. تو آپ چیخیں گے, چلائیں گے تو اگر جیسے کہ کوئی بھی تکلیف پہنچی, اگر آپ رونے لگیں گے تو تکلیف دور کوئی ہوگی, بلکہ ہو سکتا ہے آپ کے رونے کی وجہ سے آپ اور زیادہ پریشان ہو جائیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک مدنی منا ہے, ایسا تھا اس کا سر پھٹ گیا, سر ہوتا ہے نا, سر پھٹ گیا. جب اس کا سر پھٹا تو خون نکلنے لگا, تو اس کے گھر والے جو بھی تھے ان کو اسپتال لے کے پہنچے. اب جو ٹانکے لگائے جاتے ہیں, بعض ہوں گے ایسے آپ میں سے بچے, ان کے چوٹ لگ گئی ہوگی, ٹانکے لگ جاتے ہیں. دیکھیں کسی کے ٹانکے لگے ہوتے ہیں ہاتھ میں, پاؤں میں, کسی کے چہرے پہ بھی ٹانکے لگے ہوتے ہیں. تو ٹانکے جو پتہ ہے سوئی جو ہوتی ہے وہ گوشت کے اندر جاتی ہے, گوشت کے اندر جاتی ہے. پھر سلائی جو ہوتی ہے جو کپڑے سیتے ہیں اس طرح وہ کھال کو سیتے ہیں. اب سوئی اندر جائے گی گوشت کے اندر, پھر نکالی جائے گی, پھر اس کے بعد جب پھر اندر جائے گی پھر نکالی جائے گی. تو اس طرح ٹانکے لگتے ہیں. اب جس کو ٹانکے لگتے ہیں تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو وہ جو بچہ تھا اس کا سر پھٹ گیا, اس کے سر میں ٹانکے لگ رہے تھے. تو وہ بچہ پتہ ہے کیا کر رہا تھا؟ وہ بچہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. تو جب بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو, ورنہ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب ایسا کہتے ہیں بخار ہے, تو بعض بچے ڈاکٹر صاحب کی شکل دیکھ کے رونے لگ جاتے ہیں. تو پھر ڈاکٹر صاحب اگر بولتے ہیں بھائی ان کے انجیکشن بھی لگے گا, اوئے ہوئے سوئی سے پھر ڈر لگتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, آپ روئیں چلائیں, سوئی لگے گی, ڈاکٹر صاحب بس یہ کہتے ہیں سوئی لگے گی. بعض بچے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کڑوی کڑوی دوائیاں نہیں دیجیے گا. تو کیا میٹھی میٹھی ملیں گی؟ جب آپ بیمار پڑیں تو اب کڑوی کڑوی دوائیاں کھانا پڑیں گی. اب جو آپ کے انجیکشن لگے گا, اب سوئی ہوتی ہے, سوئی اتنی بڑی سوئی, اب یہ جائے گی آپ کے ہاتھ میں. اب بعض بچے ڈرتے ہیں, لیکن ان کے ضروری ہے کہ انجیکشن لگایا گا. اب وہ روتے ہیں نہیں انجیکشن نہیں لگواؤں گا, انجیکشن نہیں لگواؤں گا. پھر کیا ہوتا ہے, ہنس رہے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, پکڑتے ہیں ڈاکٹر صاحب, پکڑتے ہیں امی ابو پکڑتے ہیں, لگائیے ڈاکٹر صاحب انجیکشن, آپ کے نہیں لگ رہا. تو پھر بچہ روتا ہے, وہ نہیں 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 ایسے ہوتا ہے نا. پھر اس کے انجیکشن لگایا ہے. پھر جب اس کے انجیکشن لگتا ہے تو پھر بہت دیر تک روتا رہتا ہے, بولتا ہے آئندہ نہیں آؤں گا, یوں ہو گیا یوں ہو گیا. تو بھائی وہ رویا چلایا, لیکن پھر بھی اس کے انجیکشن لگ گیا. لیکن کبھی ایسا ہو جائے کہ ڈاکٹر صاحب بولیں بھائی یہ دوائی کھانی ہے اور آپ کے انجیکشن لگے, بسوں کا ڈرپ بھی لگتی ہے, تو اب کیا کریں؟ اب اس بچے کے ٹانکے لگ رہے تھے وہ قرآن پاک کی طرح, تو آپ کہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب لگائیے, ٹھیک ہے, بڑا دل کر کے, کیا بڑا دل کر کے, بہادر بن کے, الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ, درود پاک پڑھیں, بسم اللہ شریف پڑھیں, کوئی صورت یاد ہے تو وہ پڑھیں, ٹھیک ہے. تو پھر ہوگا انشاءاللہ عز و جل کہ وہ جو مصیبت ہے وہ چلی جائے گی. لیکن آپ بولیں گے, چلائیں گے, روئیں گے تو دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے, تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے. تو آئندہ کبھی بیمار ہو جائیں تو آپ کیا دوائی وغیرہ بھی نہیں کھاتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ زبردستی منہ کھول کے کھلائی جاتی ہے کہ کھاؤ دوائی کھاؤ, پھر دوائی گر جاتی ہے, پھر بس وقت پٹائی بھی ہو جاتی ہے. ایک تو آپ نے کڑوی دوائی کھلا رہے ہیں, پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چاکلیٹ کھائی تھی, ٹافیاں کھائی تھیں, تو آپ کا پھر گلا بھی خراب ہو جاتا ہے, پھر دوائی کھاتے ہیں. تو پھر بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, پھر گلا خراب ہوتا ہے تو بخار بھی ہو جاتا ہے, پھر نوزی نکلتی رہتی ہے بعض بچوں کی نا, تو وہ بس وہ ہاتھ سے
کپڑے سے، پھر کپڑے بھی خراب، ہاتھ بھی خراب، پھر ہاتھ دھوتے نہیں ہیں کھانا کھاتے وقت، انہیں ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ میں بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں، اسے پہلے ہی بتایا تھا. تو جب بھی کوئی کھانا کھانے کی چیز کھائیں تو اس سے پہلے ہاتھ وغیرہ دھو لیں. تو بہرحال یہ ہے کہ کچھ مدنی پھول مدنی منوں کو دیے گئے. جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری جانے، اس میں کوئی، اگر آپ کے پیسے کھو گئے تو بھی نہیں، او پیسے کہاں چلے گئے، ٹھیک ہے، تو اگر نہیں مل رہا ہے آپ کے پیسے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ. کسی کو بتائیں بھی نہیں، کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے. گھر کی بات تو باہر بتانی بھی نہیں چاہیے، گھر کی بات باہر بتانے نہیں چاہیے، نہ ابو کی بات بتانا چاہیے، نہ بھائی کی، نہ امی کی، نہ دادا کی، نہ دادی کی. گھر کی بات گھر میں ہی رکھیں، ٹھیک ہے. بعض بچے ہوتے ہیں بتا دیتے ہیں، تو وہ اچھے بچے نہیں ہیں، وہ گندے بچے ہیں. تو بہرحال جو بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ 11F کے مدنی منع ہیں اور ان کے درمیان انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ سوالات کریں گے. اب ہم اپنا شروع کرنے جا رہے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے معلوماتی معلومات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ کو اسکرین پر کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی. جی ذرا دکھائیے کیا مقدس چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ دیکھیں، نقش نعل پاک ہے، گنبد خضرا ہے، بیت اللہ شریف ہے، مقام ابراہیم ہے، غوث پاک کا گنبد شریف ہے، اعلیٰ حضرت کا گنبد شریف ہے اور حجر اسود جگمگا رہا ہے. اب ہر مقدس چیز کے پیچھے ایک سوال ہے. اب سوال آسان بھی ہو سکتا ہے، مشکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے سوال کا جواب درست دے دیا تو پھر آپ کو مدنی تحفہ ملے گا. اور مدنی تحفہ کیا ہوگا، اس کا انداز کیا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں. اب یہ بتائیں کس سے سوال کیا جائے، کون سوال کا جواب دے گا؟ آپ آئیے. کسی بھی ایک چیز کا انتخاب کیجئے، کسی بھی ایک چیز کا انتخاب کیجئے. نائن پاک. نائل پاک کا انتخاب ہوا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ نائل پاک کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے. سوال آیا ہے آئینہ دیکھتے وقت کی دعا سنائیے. جی جب بھی آئینہ دیکھیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اب دیکھتے ہیں ہمارے مدنی منع بتا پاتے ہیں یا پھر نہیں. اللہم انت حسن خلقی فحسنت خلقی. جی بھائی صحیح ہے؟ نہیں صحیح نہیں ہے، کچھ غلط ہی ہے. دوبارہ ایک موقع اور دیتے ہیں. اللہم انت حسن خلقی فحسن خلقی. نہیں تھوڑی سی یعنی کافی غلطی ہے. چلیں آپ آ جائیں، بیٹھیں آپ. جی ادھر آئیں. اللہم احسنت فاسد خلقی. کیا ہو گیا، آپ کو بھی نہیں آ رہی؟ پکی کس کو یاد ہے؟ پکی بیٹھیں آپ، بیٹھیں. چلیں جی آپ آ جائیں. آپ مجھے لگ رہا ہے آپ اچھی سنا دیں گے. زور سے سنانا ہے، آواز نکال کے. کیا نام ہے آپ کا؟ جلدی جلدی قریب آ جائیں، قریب آ جائیں. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. چلیں جی اب دیکھیں تحفہ کیا ہے آپ کی قسمت میں. دکھائیے جی. 2 ہی تو پرچیاں ہلا رہے ہیں آپ، اس کو بھی دور دور سے. جی پتہ کیا ہے، خوش تو آپ ایسے ہو رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے چادر دی جائے گی، خطی چادر. ماشاء اللہ. دوسرے مدنی منع سے کسی سے سوال کرتے ہیں. اب کس سے سوال کیا جائے؟ چلیں جی آپ آ جائیے جلدی. نائل پاک کا تو انتخاب ہو گیا، اب کسی بھی ایک چیز کا انتخاب کیجئے. جی خانہ کعبہ. خانہ کعبہ دکھائیے جی. خانہ کعبہ کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے؟ سوال آیا ہے آپ کے لیے، درست تلفظ بتائیے. جہاں پانی ہوتا ہے نا بہت سارا، سمندر یا سمندر؟ سمندر. 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 پکی بات ہے سمندر. جی کچھ لوگ کہتے ہیں سمندر سمندر، تو سمندر نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ سمندر. جواب بالکل درست ہے.
اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو تحفہ کیا ملتا ہے. نکالیں ایک پرچی. تحفے کا نام اس کے اندر لکھا ہوا ہے اور نام ہے امامہ شریف. چلیں جی امامہ شریف لا کے دیں ہمارے پیارے سے مدنی منع کو. کیا نام کیا آپ کا؟ جی عبید رضا. عبید رضا. ماشاء اللہ عز و جل. جی اب کس سے سوال کیا جائے جلدی بتائیے. چلیں جی آپ آئیے پیارے سے مدنی منع. کسی بھی ایک مقدس چیز کا انتخاب کیجئے. کیا انتخاب کریں گے آپ؟ غوث پاک کے مزار کا. غوث پاک کے مزار کا. چلیں جی غوث پاک کے روضہ مبارک کا جو گنبد ہے دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے. میزبان رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں. میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے. جواب بالکل درست ہے. اب دیکھتے ہیں تحفہ کیا مل رہا ہے. دکھائیے جی. تحفہ ہے آپ کے لیے مدنی نصاب، حفظ بھی، ناظرہ بھی اور قاعدہ بھی، تینوں مدنی نصاب. ماشاء اللہ عز و جل. چلیں جی شوپر کے اندر ہیں آپ یہ تینوں رکھیں. اب کس سے سوال کیا جائے؟ آپ آ جائیں چھوٹے سے. اب دیکھیں آپ کیا کس چیز کا انتخاب کر رہے ہیں. جی جی حجر اسود. حجر اسود. حجر اسود. حجر اسود. حجر اسود. حجر اسود. جی حجر اسود کے پیچھے دکھائیے کیا سوال ہے. اگلا مصرع بتائیے. الفت کی بھیک دے دو دیتا ہوں واسطہ میں. الفت کی بھیک دے دو دیتا ہوں واسطہ میں. صدیق کا، عمر کا، علی کا، عثمان علی کا، عثمان کا، علی کا. صدیق کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا. صدیق کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا. جواب درست ہے. جی پرچی نکالیے. دیکھیے جی کیا سوال ہے آپ کے لیے. سوال تو ہو گیا. کیا تحفہ ہے آپ کے لیے؟ سفید چادر دی جا رہی ہے. چلیں جی آپ کو سفید چادر ملے گی. اب کس سے سوال کیا جائے؟ آپ نے تو نعت بھی پڑھی ہے نا. آپ آ جائیے چھوٹے سے مدنی منع. مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے پیارے سے مدنی منع. کس مقدس چیز کا انتخاب کریں گے آپ؟ اعلی حضرت کے مزار مبارک کا گنبد شریف ہے، سبز گنبد شریف ہے، مقام ابراہیم. جی گنبد شریف. گنبد شریف کون سا؟ سبز یا پھر اعلی حضرت کا؟ سبز گنبد شریف. دکھائیے جی سبز گنبد کے پیچھے کیا سوال ہے. یہ سوال آپ کے لیے کس نبی علیہ السلام کے زمانے میں طوفان سے پوری دنیا غرق ہوئی؟ اور نبی علیہ السلام کا نام بتائیے. آسان سوال ہے نا. چادر کھینچے آ رہے ہیں غور غور سے. چلیں جی آپ بیٹھیں. آپ آ جائیں. آپ کو یاد ہے؟ جی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں. صحیح ہے جواب. تو پھر آپ لوگ کیا کہیں گے؟ جی جواب بالکل درست ہے. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا جو ہے طوفان سے غرق ہو گئی تھی. اب تحفہ کیا مل رہا ہے؟ تحفہ آپ کو دیا جا رہا ہے کتاب ہے بڑی پیاری سی. اردو پڑھنا آتی ہے؟ پڑھنا آتی ہے. چلیں جی آپ کتاب پڑھ لیں گے. کتاب کا نام ہے نیکی کی دعوت. یہ کتاب آپ کو تحفے میں دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. ہو سکے تو گھر میں درس شروع کریں. بلکہ دینا چاہیے. چھوٹے چھوٹے جو مدنی منع ہیں ان کو اپنے گھر میں درس دینا چاہیے. اگر پڑھنا آتا ہے تو ٹھیک ہے آپ خود درس دیں ورنہ کسی اور سے درس دلوائیں. اب کس سے سوال کیا جائے؟ آپ آ جائیے. جلدی آئیے جلدی. کتنی چیزیں رہ گئی ہیں؟ 2 چیزیں رہ گئی ہیں. 2 چیزیں رہ گئی ہیں. ایک مقام ابراہیم بھی ہے اور اعلی حضرت کے مزار شریف کا گنبد. اعلی حضرت. اعلی حضرت کے مزار شریف کے گنبد کا انتخاب ہوا. دیکھیے کیا سوال آتا ہے آپ کے لیے.
مقام محمود اذان کے بعد کی دعا میں تذکرہ ہوتا ہے. مقام محمود، یہ مقام محمود ہے کیا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ مقام محمود سے مراد وہ خاص مقام ہے جو اللہ عز و جل بروز قیامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا کہ تمام جہاں والین آخرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کریں گے. اچھا صحیح ہے بھائی ان کا جواب. مقام محمود سے مراد وہ خاص مقام ہے جو اللہ عز و جل بروز قیامت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کریں گے. جواب بالکل درست ہے. چلیں جی، آپ کے لیے تحفہ ہے، کیا ہوگا؟ مدنی سوٹ. آپ کو سوٹ دیا جا رہا ہے، شاید یہ سلا ہوا نہیں ہے تو اس کا مدنی سوٹ سلوائیے گا. ٹھیک ہے، چلیں جی ایک سوال اور کر لیتے ہیں ہمارے. آپ مدنی منع جلدی آ جائیے. کسی بھی ایک ہی چیز بتائیے. مقام ابراہیم. چلیں جی بتائیے مقام ابراہیم کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے؟ سوال آیا ہے آپ کے لیے، جب کسی صحابی کا نام لیا جائے تو ان کے نام کے ساتھ کیا پڑھنا چاہیے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بچے جو بڑی غلطی کرتے ہیں اور بڑے بھی اس میں بس وقت ملوث ہوتے ہیں، بس وقت ہماری زبان سے بھی نکل جاتا ہے. جب صحابی کا تذکرہ ہوگا تو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالی. اور جب صحابیہ کا تذکرہ ہوگا تو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب بالکل درست ہے. اب بولنے ایسی پرچی لے کر آ گئے. جی اب دیکھتے ہیں، ایک ہی سوٹ نہیں، ایک ہی تحفہ بچا ہے، مدنی بیگ. اور اس میں بھی مدنی بیگ لکھا ہوا ہے. یہ آپ کو مدنی بیگ تحفے میں دیا جا رہا ہے. اچھا مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام ہوا. اب ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منع اور مدنی منیاں، آپ نے اپنے مدنی منوں کی ویڈیو ہمیں بنا کے بھیجی تھی، ان میں سے چند کا ہوا انتخاب. کن کا ہوا انتخاب آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. سرکار کی آمد مرحبا، سورے کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سب زور سے بولو مرحبا. محمد صلی اللہ علیہ محاورت اصلاح النفس و جمیع الناس العالم انشاءاللہ عز و جل. جی بھائی، جن کا وہ انتخاب ہم نے آپ کو دکھائے ویڈیوز، تو آپ کے گھر کے مدنی منع اچھے انداز سے تلاوت، نعت، بیان یا دیگر مدنی پھول پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو بنائیے ان کی ویڈیو اور ہمیں بھیج دیجیے. اب ہمارے ساتھ مدنی منع مدنی منیا، جلدی جلدی نام بتائیے اور باواز بلند زور سے. فاطمہ، فاطمہ باجی، نمرہ، نمرہ باجی، زامنہ، زامنہ، زارا، زارا باجی، حمزہ، حمزہ بھائی، فرحان، فرحان، محمد نواز، نواز بھائی، محمد نواز، محمد علی. محمد علی بھائی. ماشاء اللہ عز و جل. اب ہماری نمرہ باجی کیا سنا رہی ہیں؟ سب سے پہلے نمرہ باجی سے سٹارٹ کرتے ہیں. چلیں جی، چلیں آپ بھی کھڑی ہو جائیے. We love Muhammad, oh yes we قریب do. قریب. We love Muhammad, oh yes we do. He died, prophet to him we adore. He died, prophet to him we adore. That's Rasulallah, it's you. That's Rasulallah, it's you. Muhammad, we love you. Muhammad, we love you. We love Muhammad, send from Allah. We love Muhammad, send from Allah. Bazman in Makkah to Amina. Bazman in Makkah to Amina. He's the son of Abdullah. He's the son of Abdullah. Muhammad, we love you. Muhammad, we love you. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نمرہ نے ہمیں اچھے انداز سے ایک پویم سنائی تو نمرہ کو 2 سیب دیے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ.
اچھا ایک مدنی منی ہیں جو کافی دیر سے رو رہی ہیں, نام کیا تھا آپ کا؟ فاطمہ. اچھا فاطمہ جی آپ نے کیا سنانا تھا؟ شاید روتے ہوتے بھی اچھا سنائیں گی آپ. اچھا خاموش ہیں, دیکھا آپ کو مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. چلیں کیا سنائیں گی کیا آپ جلدی؟ چلیں آپ کو پہلے سیب دیتے ہیں, سیب لے لیں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مدنی منع اچھے انداز سے آتے ہیں لیکن بس اوقات کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے. کیا ہوا, کیا مسئلہ ہوا ہے؟ اچھا بیٹھے بیٹھے, امی کی یاد آ رہی ہوگی, ابو کی یاد آ رہی ہوگی, بیٹھ جائیں. اگر تھوڑی دیر میں آپ خاموش ہو گئیں تو ہم آپ سے جو ہے آپ کے مدنی پھول جو ہیں وہ سنتے ہیں. اب آپ کی جانب آ رہے ہیں, کھڑے ہو جائیے جناب. من کا بت ہے جاری رہے گا انشاءاللہ, جاری رہے گا. کو مٹایا اے محمد رضا, ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا. زیر رضا جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. جب آپ پڑھ رہے تھے تو میں دیکھ رہا آپ سیب کی طرف دیکھ رہے تھے. سیب چاہیے, دیکھ رہے تھے نا, دیکھ رہے تھے نا سیب کی طرف. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی ہوتا ہے جب کسی کی دعوتیاں جاتے ہیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا کیا ہے دسترخوان پر, تو یہ اچھی بات نہیں. دیکھیں گے, آئندہ نہیں دیکھیے گا, ٹھیک ہے بھائی, نیت کر لیں. یہ لیں فوراً, الٹے ہاتھ سے نہیں. جی پیارے پیارے مدنی منوں, جب بھی کوئی چیز دیں تو ہم کس ہاتھ سے دینا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے. اور کوئی چیز لیں تو کس ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے, سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے. اور بھائی آپ کیا سنا رہی ہیں؟ اللہ سے ہم پیار کریں. چلیں جی تینوں پھر ایک پویم ہے. چلیں جی, چلیں میں پکڑا ہوں. اللہ سے ہم پیار کریں, اللہ پر ایمان, اللہ وہ ہے جس نے بنایا ہم سب کو انسان, پیارے نبی کو اس نے بھیجا ہے دے کر قرآن. امی اور ابو بھی جو ہم پہ والے جان, تیرا اچھا ملک دیا ہے پیارا پاکستان. دھول سے ہمارا دھول بنا ہے دیکھو اس کی شان. اللہ سے ہم پیار کریں, اللہ پر ایمان, اللہ وہ ہے جس نے بنایا ہم سب کو انسان. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بھائی آپ کو بھی سیب ملیں گے. کتنے کتنے دے دیں سیب؟ 2. چلیں جی ان کو بھی 2 یا 2. چلیں جی آپ کو بھی 2 سیب دیے جا رہے ہیں. جب بھی کوئی چیز ملے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا. اور کیا سنا رہے ہیں؟ اچھا آپ کا کیا ہے, آپ کیا سنائیں گے؟ نعت سنائیں گے. چلیں جی نعت پڑھتے ہیں. ادھر آ جائیں, تھوڑا سا قریب آ جائیں اور ادھر رک کیجیے گا تاکہ مدنی چینل والے بھی آپ کو دیکھ سکیں اچھے طریقے سے. اللہ 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 اللہ. پوچھا گل سے میرے سبحان اللہ. کہاں سے ندا کرتی ہوں یاد میں کسی یاد میں کرتا تو یاد میں کیا کرتا میں کرتا تو ہنس کے بولا ہے تالے بے رنگ بو. اللہ اللہ اللہ. بہت اچھی پڑھی بھائی. آنکھیں بند کر کے, یہ بہت اچھے بچے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے. تصور, درود پاک بھی پڑھیں تو مدینے کا تصور کر کے آنکھیں بند کر کے درود پاک پڑھنا چاہیے. تسبیح ہاتھ میں, والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک. کیا تصور میں کیا ہو؟ گنبد خضرا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ بھی تصور میں سامنے ہو, خانہ کعبہ. تو بھائی آپ نے بہت اچھا سنا ہے, آپ کو 2 سیب. جزاک اللہ خیرا.
آمین جزاک اللہ خیر. اور کون سنا رہا ہے بھائی؟ اچھا آپ کا کیا ہے؟ ہم اپنا ہر کام چلیں جی ہم اپنا ہر کام شروع بسم اللہ سے کرتے ہیں، شیطانی سے بچتے ہیں، سنت کو اپناتے ہیں، قول کے سچے پکے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسجد کو ہم جاتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اچھے ساتھی چنتے ہیں، سیدھا راستہ چلتے ہیں، قول کے سچے پکے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ عز و جل ماشاء اللہ. یہ بتا رہے ہیں کیا تھا ان کا؟ جی آپ کے کھانے کے آداب تھے، آپ نے یہ سنا دیا، لیکن یہ بھی اچھا سنایا ہے. دے دیں 2 سیب، لیکن جو طے ہوا اسی پہ عمل کریں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو 2 سیب دیے جا رہے ہیں. اب ہم نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ مؤذن رسول کن کو کہا جاتا ہے؟ جی سننا ہے. مؤذن رسول کن کو کہا جاتا ہے؟ تو کال سنائیے، دیکھتے ہیں کیا کال آئی ہیں. میرا نام ہے محمد اواس اتاری، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال کا جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ. محمد موسیٰ اتاری، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرا نام نور العین فاطمہ ہے، میں پنجاب سے بول رہی ہوں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ. میں عزت عالیہ بول رہی ہوں. آپ کا جواب حضرت بلال ہے. میرا نام زینب عطاریہ ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں. ماشاء اللہ عز و جل. جی مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے. تو یہ جواب بالکل درست ہے. جنہوں نے کالز کی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اول بھی روتے ہوئے آخر بھی روتے ہوئے. چلے مدنی مقصد سنا دیں آپ جلدی سے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ سنا دیں. نہیں سنا سکیں. اچھا خاموش ہے. آپ کو ملا کچھ؟ نہیں ملا آپ کو سیب دے دیتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے سلسلے کا وقت اختتام ہوا. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھا مدنی چینل مدنی منوں کو بھی نہ دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے.